السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت کی روشنی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر اس کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول اس کے ماں سوا زیادہ عزیز ہوں، دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔